قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، محترمہ و مکرمہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان بہت بڑی نعمت بنائی ہے۔ جس کو ایمان نصیب ہو گیا وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے اللہ پاک نے ایک اور چیز پیدا فرمائی جس کو کہتے ہیں حیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا جڑواں ہیں۔ جیسے جوڑے ہوتے ہیں نا، پیدا ہوتے ہیں، تو فرمایا ایمان اور حیا جڑواں ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے دوسرا خود بخود اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ کسی کی حیا چلی گئی تو ایمان خود بخود ساتھ چلا گیا۔ ایمان اور حیا کا رشتہ بڑا آپس میں مضبوط ہے، یہ دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں، اکیلے اکیلے نہیں رہ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان تو موجود ہو اور حیا چلی جائے تو ایمان باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی اس مجلس میں شرم و حیا کی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی۔ لوگ مولوی کو تانا دیتے ہیں، دین مولوی نے نہیں بنایا، مولوی کا قصور تو یہ ہے کہ اس نے اس دین کو گلے کے ساتھ لگا لیا۔ جو اہل حق مولوی ہیں، دین فروشوں کی بات نہیں کرتا، دین فروش تو ہر دور میں رہے ہیں، جنہوں نے دین کو تباہ و برباد کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے چار چاند لگا دے گی۔ اب ایمان اور حیا جو ہے یہ جڑواں جو ہوئے، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی کو بے حیائی سے تشبیہ دی ہے۔ جو عورت بے پرد ہو جائے گی اس نے بے حیائی کو اپنے گلے لگا لیا، نتیجے کے طور پر وہ عیب دار ہو گئی۔ اس حدیث کے نسبت سے اس نے اپنے آپ کو عیب دار کر لیا، اور جب وہ بے حیائی کے زینے پر چڑھ گئی تو پھر اس کا ایمان بھی جاتا رہا۔ جب ایمان چلا گیا تو وہ ایک ڈھانچہ ہے، جس نے صرف منہ سے کلمہ پڑھا ہے، اس کے دل میں نہیں اترا ہوتا تو بے حیائی کے زینے پر قدم نہ رکھتی۔ اور یہاں عورتیں کیا کریں؟ ہمارے پاس تو ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ پردہ دار خواتین بچیاں ہماری جب بیاہی گئی ہیں تو بے غیرتوں نے ان کا پردہ زبردستی اتروا دیا، خامد نے، ساس نے، سسر نے، خاندان والوں نے، کہ تو کیا یہ تمبو لیے پھرتی ہے۔ پردے کو تمبو اور قنات اور خیمے سے تشبیہ دے کر ان بیچاریوں کو زبردستی بے حیا بنا دیا۔ اکیلی عورتیں ہی مجرمہ نہیں ہیں، مرد بھی مجرم ہیں، اور جب عورت بیاہی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے مرد کے تابع ہو جاتی ہے۔ جو نہ تابع ہو کسی کے بھی تابع نہیں ہوگی، پھر نہ خدا کے نہ رسول کے۔ تابع ہونے کا مفہوم یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کے پاؤں چاٹے، پاؤں دھو کے پیے، غلامی کرے۔ جانبین کے حقوق شریعت نے عطا فرمائے ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس مختصر وقت میں تفصیل کا وقت نہیں، اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے سفر سے 4 روز پیشتر سب صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان بیچاریوں کو اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، تمہاری سرپرستی میں دے دیا ہے، تمہارے زیر دست کر دیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور میں تم سب سے زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔
جانبین حقوق نہیں پڑھتے، نہ عورتیں حقوق اپنا پڑھتی ہیں نہ مرد پڑھتے ہیں، اس لیے وہ بے دینی کو اختیار کر کے اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تو یہ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے چار چاند لگا دے گی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا کے معنی ہے رک جانا، حیا کے معنی کیا کیا یہاں؟ رک جانا، ایسا جذبہ جس کی وجہ سے انسان بری بات اور برے کام کرنے سے بچتا ہے، اور یہ خوف دامنگیر رہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو لوگ مجھے برا کہیں گے۔ یہ حیا کی تشریح کر دی۔ جس کام کو دل نہ چاہے اور ڈر رہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا لوگ مجھے برا کہیں گے، لیکن اب تو معاشرے میں اس برائی کو تو اچھائی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب تو جن گھروں میں پردہ تھا انہوں نے بھی ماں بہنوں بیٹیوں نے، ماں بہن ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا ان کو، انہوں نے بھی اپنے پردے کو تار تار کر دیا ہے، اتار پھینکا ہے کہ، اور برسر اقتدار طبقہ تو بڑا خناس ہے، وہ تو شیاطین کا ٹولہ ہے۔ اس شیاطین کے ٹولے نے تو پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہا ہے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان پختہ فرما دیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ایک جگہ 70 کی روایت بھی آتی ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا کے معنی ہے رک جانا، ایسا جذبہ جس کی وجہ سے انسان بری بات اور برے کام کرنے سے بچتا ہے، اور یہ خوف دامن گیر رہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے برا کہیں گے۔ اب تو یہ کہ اگر میں نے برقع پہن لیا، پردہ کری، لوگ مجھے کیا کہیں گے، اب تو یہ ہو گیا، الٹ ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطانی نظام کا یہ اثر ہے، انسانی نظام کی یہ تاثیر ہے کہ اس نے حیا کا معنی بدل دیا۔ الہی نظام میں حیا کا معنی یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا حدیث کی روح سے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین جانو کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک جاتا رہا تو دوسرا بھی جاتا رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک چھین لیا گیا تو دوسرا خود اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اس وقت وہ اپنے بھائی کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی ایسا شرمیلا نہیں ہونا چاہیے، ایسا شرمیلا ہونا بھی ٹھیک نہیں، آدمی کو کچھ تو دلیر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، چھوڑو اس کو اس کے حال پر، کیونکہ حیا ایمان کی نشانی ہے۔ آج ماں باپ اس بچے کو بہت عمدہ سمجھتے ہیں اور یہ اس کی دلیری کی علامت سمجھتے ہیں، جو پنجابی میں کہتے ہیں ان من، جو کسی کی نہ مانتا ہو، لڑنے جھگڑنے بے دھڑک ہر کام میں کود جانے والے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہوشیار اور سمجھدار ہے، اس کی سرپرستی اس کی تربیت نہیں کرتے، یہ بے دھڑکی اس کو بے حیا بنا دیتی ہے، پھر وہ ڈاکو بنتا ہے، چور بنتا ہے، لٹیرا بنتا ہے، بدماش بنتا ہے، زانی بنتا ہے، شرابی بنتا ہے، اور سب سے آخر میں اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ تربیت کا اثر یہ ہوگا کہ اس کو اگر حیا شرم دلائی جائے تو وہ شریف انسان بنے گا، اور شریف انسان وہی ہے جو ایمان و حیا کو ساتھ لے کے چلے۔ جس کے پلے میں ایمان و حیا دونوں نہیں ہے وہ کائے کا دلیر ہے، وہ کوئی دلیری نہیں،
لڑنا جھگڑنا کو دلیری ہے؟ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ ایسا بھی شرمیلا مت بنو کہ کچھ تو دلیر ہونا چاہیے. تو حضور نے اس کو چھوڑو اس کے حال پر، اس کو حیا والا شرمیلا ہی رہنے دو. حیا ایمان کی نشانی ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پانچویں حدیث، حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی ہے. دیکھو کیسی عجیب بات حضور، ساری باتیں عجیب ہیں، نکتے کی بات ہے. فرمایا ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی ہے، اسلام کی محبوب ترین خصلت حیا ہے. اللہ اکبر. ہر دین میں کوئی نہ کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی محبوب ترین خصلت حیا ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. حیا کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں کہ حیا مکمل خیر و خوبی ہے. کتنی عظیم بات ہے کہ حیا مکمل خیر و خوبی ہے، اس میں ذرا بھر بھی شر نہیں ہے. بے حیائی تو سراپا شر ہے، لیکن حیا سراپا خیر ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انبیاء سابقین کی تعلیمات میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تجھ میں حیا نہیں تو تیرا جو جی چاہے کرتا پھر. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب تیری حیا مر جائے تو جو جی چاہے کر. اب دیکھ لو بے حیا پھرتی ہیں، وزیر بھی بن گئی ہیں، سفیر بھی بن گئی ہیں، سپیکر بھی بن گئی ہیں، ناظم بھی بن گئی ہیں، کونسل بھی بن گئی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ ایسے پھرتی ہیں جیسے حقیقی بھائیوں کے ساتھ پھر رہی ہوں. مسافر کرنا، ان کے ساتھ مونڈے کے ساتھ مونڈا ملا کے بیٹھنا. تم فرشتوں کی اولاد ہو، تمہارے جذبات نہیں ہیں، اور جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ سابق دور کے، حضور کے دور کے صحابہ ہیں یا وہ بھی فرشتے ہیں. آگ اور پانی کا جوڑ نہیں ہے، مشکل ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ جس کی حیا مر گئی وہ جو جی چاہے کرتا رہے. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اذا لم تستحیی فافعل ما شئت. حدیث کے الفاظ یہ ہے. دوسری حدیث یوں بھی ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. یہاں اتنا ہے اذا لم تستحیی فافعل ما شئت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آخری حدیث، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا. حیا ایمان کا حصہ ہے. کیسے؟ آخر حکیم کائنات سے نا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں ارشاد فرمائی جو عام فہم اور حقیقت ہے اور دل میں اتر جانے والی اور سمجھ آنے والی. اللہ سب کو سمجھ عطا فرما دے. فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا. اس کے برعکس بے حیائی بدی ہے اور بدی کا ٹھکانہ دوزخ ہے. حیا ایمان میں لے جائے گی اور بے حیائی بدی ہے اور بدی کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ ہمیں، ہماری ماؤں بہنوں کو، بہن بیٹیوں کو، ہم سب کو اہل حیا میں سے بنا دیں تاکہ ہم اہل جنت میں سے ہو جائیں، اور اللہ ہم کو بدی والوں میں سے نہ بنائے تاکہ ہم دوزخ سے عذاب سے بچ جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.